السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سوری، آج میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی، وجہ میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے، میں مستی مذاق میں آگے پیچھے لگی رہی ہوں اور ٹائم گزر گیا، تو ریلی سوری۔ اب ہم ریڈ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ آج کا کوئی بہانہ نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، میں نے میرا اپنا وہ دماغ خراب ہوا پڑا تھا، تو اب میرا دماغ سیٹ ہوا ہے تو ایپیسوڈ لکھ لی ہے میں نے۔ دوسرے جاننے والے دل بھر جانے والے ناول کی بھی ایپیسوڈ لکھ لی ہے، لیکن وہ میں آج ریکارڈ نہیں کر پاؤں گی کیونکہ مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، تو صبح صبح میں اس کو ریکارڈ کر کے پوسٹ کر دوں گی۔ ابھی میں یہ والا ناول ریکارڈ کر کے پوسٹ کرتی ہوں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت، قسط نمبر 52، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو کوئی اس کی باہوں میں قید تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے دل میں محفوظ کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ ایک میٹھی سی جسارت کرتا پیچھے ہٹ کر اسے جگا چکا تھا۔ کیا ممکن ہے کہ میں تم سے اس طرح خود کو جگانے کی امید رکھوں؟ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ امایا اس کے سینے میں منہ چھپاتی نفی میں سر ہلا گئی۔ مطلب کہ اس طرح کی امید صرف تم مجھ سے رکھ سکتی ہو۔ یہ بھی اچھی بات ہے، اب سے میں تمہیں روز ایسے ہی جگایا کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے بھی جاگ جاؤ تو بھی تم میری باہوں سے نکل کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ کون ہے میرا؟ آپ جو کہیں، جیسا کہیں۔ وہ بہت میٹھا بولتی تھی، اس کے لہجے میں بہت مٹھاس تھی جس پر وہ دل و جان سے قربان تھا۔ بیوی کو اتنا فرمانبردار بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شوہر کو بھی اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے نا؟ وہ اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے بولی۔ یعنی کہ تمہیں میرے اچھے ہونے سے مسئلہ ہے تو برے بن جاتے ہیں؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، جبکہ اس کے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر جا بجا محسوس کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ احتجاج اور مزاحمت کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ذریعہ اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ دادا جان بہت زیادہ پریشان ہے نا؟ وہ اپنی گستاخیوں میں مصروف تھا، جب اس کی آواز سن کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس وقت کسی لڑکی کو سوچنے کا نہیں بلکہ اپنے شوہر کی محبت کو محسوس کرنے کا ہے؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ آپ جو کہیں، لیکن مجھے اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے اور دادا جان بھی کافی پریشان ہیں۔ تم بس اپنے شوہر کی پریشانیوں پر غور کیا کرو، باقی ساری پریشانیوں کو تمہارا شوہر دیکھ لے گا۔ وہ اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ اس دفعہ امایا بنا کوئی بھی بات کیے خاموشی سے اس کی گردن میں اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے خود کو مکمل طور پر اس کی قید میں دے چکی تھی۔ اور اس کی فرمانبرداری پر ذریعہ مسکراتے ہوئے اس کے نازک سے خوشبو سے بھرے وجود کو اپنی باہوں میں قید کرتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ دادا جان کی پریشانی میں وہ بھی پریشان تھا۔ شائزم کی وجہ سے رات کمرے میں آنے میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ اس سے بہت کچھ بتانا پڑ گیا تھا، لیکن وہ اس کا بھائی تھا، اس کے راز رکھنا وہ جانتا تھا۔ یہ جان کر اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ ردھم کے لیے خاص جذبات رکھتا ہے،
لیکن اس سے کہیں زیادہ خوشی اسے اس بات کی ہوئی تھی کہ امایا دلہن کی طرح تیار اس کی راہوں میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ہی اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی محبت کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اور اب اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اپنی محبت چاہیے تھی، کسی بھی قیمت پر۔ اور پھر اس کی شادی جس سے کروائی جا رہی تھی وہ کسی بھی طرح ساغر کاظمی کے ہم پلے نہیں تھا۔ وہ ایک بہترین انسان کو چھوڑ کر ایک ایسے انسان سے شادی کیوں کرتی جس کی نظر میں عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ انہی دنوں گاؤں میں ہونے والے مقابلے نے دشمنی میں مزید اضافہ کر دیا۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں گاؤں میں گھوڑے کی ریس ہونے والی تھی۔ دونوں حویلیوں کے نوجوان ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے تھے۔ جو بھی ہارتا وہ جیتنے والے کے سر پر جیت کی دستار باندھتا، اور پھر ایک سال تک ایک فریق جیت کی خوشی مناتا اور دوسرا ہار کا غم۔ لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا پیغام بھیج دیا تھا، اور اب وہ بے چینی سے دوسری طرف سے آنے والے پیغام کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک اس کی ملازمہ کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں حویلی میں وہی بتا کر گئی تھی کہ وہ اپنے مائکے جا رہی ہے، اور بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خداش کمرے میں نہیں تھا۔ جب سے دادا جان کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ کم ہی کمرے میں رہتا تھا۔ کل وہ کافی دنوں کے بعد کمرے میں آیا تھا، لیکن اس کی موجودگی میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کمرے میں نہیں رہے گی۔ کل رات تو وہ اس کے بے حد قریب تھا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسوں کے لمس کو وہ اپنے بے حد قریب محسوس کر چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کروٹ بدل کر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ یہی سوچے گا کہ وہ گہری نیند میں ہے، لیکن وہ جان چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور اس نے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدتمیزی کرنے کے بجائے اپنی جگہ ہی بدل لی تھی۔ خداش بہت عجیب تھا، اس کی سمجھ سے باہر۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی ضد کے لیے ہر حد پار کر جائے گا، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کی مرضی کے بنا سانس لینا بھی چھوڑ دے گا۔ وہ فریش ہو کر نیچے جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اسے ردم کا خیال آیا۔ عجیب سی لڑکی تھی، ابھی اسے آئے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے، لیکن اپنی بدتمیز انداز کے کافی جوہر دکھا چکی تھی۔ اور خداش نے اماں کے سامنے کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے انہیں شاید حرم کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ کہاں حرم اور کہاں یہ بدتمیز لڑکی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ گاؤں میں آہستہ آہستہ یہ بات پھیلتی جا رہی تھی کہ ساغر کاظمی اور ماجد حسین کی بیٹی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور آپس میں کافی میل ملاقات تھی۔ یہ بات گاؤں میں کس طرح سے پھیلی کسی کو پتہ نہ چلا، لیکن یہ بات ماجد شاہ کے لیے کافی بری ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی ذات پر کسی طرح کا سوال نہیں آنے دے سکتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جلدی سے جلدی افشین کی شادی طے کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا نام کسی کی زبان پر نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ
کاظمی خاندان والوں نے یہ بات پھیلائی ہے تاکہ ان کی بیٹی کی بدنامی ہو۔ ایسا ہی ہو رہا تھا، اسی لیے اپنی بیٹی کی شادی میں وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گھوڑے کی ریس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور دوسری حویلی کے لوگ بھی ایسا ہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ماجد شاہ کی بیٹی کی رخصتی ہو جائے تاکہ ساغر کاظمی اپنا سارا دھیان ریس پر دے سکیں۔ اس لڑکی نے ان کے بیٹے کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ ایک تو خاندان سے باہر لڑکی پسند کر کے ساغر نے پہلے ہی اپنے خاندان کو اپنے خلاف کر لیا تھا، اور پھر لڑکی بھی دشمنوں کی بیٹی۔ اور پھر سب سے غلط بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ساغر کا سارا دھیان اس لڑکی کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے دشمنی سے یا ریس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اور یہ بات ان کے لیے بہت غلط ثابت ہو سکتی تھی۔ اسی لیے وہ یہی چاہتے تھے کہ ماجد شاہ کی بیٹی کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے۔ السلام علیکم۔ ردھم کمرے سے نکل کر سیدھی نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ اس وقت اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ کھانا چاہتی تھی۔ سب کو دیکھتے ہوئے اس نے سلام کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ردھم بیٹا، وہ کرسی تمہاری نہیں ہے، دراصل وہ تمہارے تایا ابو کی کرسی ہے۔ تم بیٹا یہاں آ جاؤ، ابھی تمہارے تایا ابو آتے ہی ہوں گے۔ اصل میں انہیں وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ہے، وہ کسی اور کرسی پر بیٹھتے نہیں ہیں، تائی امی نے بہت محبت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیئر آنٹی، انکل وہاں بیٹھ کر کھائیں یا یہاں بیٹھ کر، ٹیسٹ تو ایک جیسا ہی آئے گا نا۔ تو پھر میرا نہیں خیال کہ کرسیاں بدلنے کی ضرورت ہے، اس وقت مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ وہ پلیٹ اپنے سامنے گھسیٹتے ہوئے آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی، جبکہ تائی امی نے مزید اس سے کچھ بھی نہ کہا۔ جبکہ کمرے سے نکل کر راحت صاحب بھی اپنی کرسی پر اسے بیٹھے دیکھ چکے تھے۔ وہ آپ کی کرسی پر ردھم، تائی امی نے کچھ کہنا چاہا۔ کم آن آنٹی جی، اس کرسی پر کوئی نام تو نہیں لکھا ان کا، وہ کہیں بھی بیٹھ کر کھا لیں گے، کرنا تو ناشتہ ہی ہے نا۔ اس کے انداز میں بدتمیزی کا ذرا سا عنصر شامل تھا۔ جب خودداشت دادا جان کو سہارا دیے ناشتے کی میز پر لے آیا تھا۔ ارے واہ، آج تو ہماری پوتی بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرے گی۔ دادا جان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ابھی تک وہ دونوں براست ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ ارے راحت، تم کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو، دادا جان نے انہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ تایا ابو کی کرسی پر ردھم بیٹھ گئی ہے، ردھم تم یہاں بیٹھا کرو، سومیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار حد ہے، ایک کرسی کے لیے اتنا ڈرامہ۔ آئیے بیٹھ جائیں اس کرسی پر، جیسے کرسی نہیں کوئی بادشاہ کا سنگھاسن ہو گیا۔ کریے ناشتہ، میری تو بھوک ہی مٹ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی، جبکہ سب نے اس کی بدتمیزی کو نوٹ کیا تھا۔ سمیا، تم منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک کرسی پر ہی تو بیٹھی تھی، اور وہ کون سا اس گھر کی عادی ہے جو اسے سب کچھ پتا ہوگا؟ تمہیں اس طرح سے اسے ٹوکنا نہیں چاہیے، تائی امی نے سختی سے کہا۔ بھابھی، اس میں اسے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو یہ بدتمیز سی لڑکی ہمارے گھر آ گئی ہے، اور اوپر سے اس کے نخرے، سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتی۔ آپ بھی آگے سے میری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں۔ چاچی کو ان کا انداز بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ وہ ہمارے گھر نہیں ہے بلکہ اپنے گھر ہے، اسے ہم سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ ہاسٹلوں میں دھکے کھا کر پلی بڑھی ہے، اسے کیا پتا ایک گھر میں کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے ہر چیز کو سمجھے گی، جانے گی۔ اسے وقت کی ضرورت ہے، ہمیں سب کو اس کا ساتھ نبھانا ہوگا۔ اسے ذرا ذرا سی باتوں پر ٹوکنے کی بجائے اسے اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ وہ ہم سب کے لیے کتنی خاص ہے،
اور پھر وہ میرے ساگر کی بیٹی ہے، وہ اس گھر کی بیٹی ہے۔ تایا ابو انہیں دیکھتے ہوئے بولے تو سب کے چہرے پر خاموشی چھا گئی۔ راحت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ پتہ نہیں اس شخص نے اس کے دل میں ہمارے خلاف کیا کیا ڈال رکھا ہوگا۔ اسے وقت کی ضرورت ہے اور ہم سب کو مل کر اسے اس گھر کی بیٹی بنانا ہوگا۔ دادا جان نے راحت کاظمی کا ساتھ دیا تھا۔ چاچی اور سومیا کو ان کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی بول نہیں سکتی تھی۔ آج اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ آج پروین آ گئی تھی۔ یقیناً اس کا پیغام بھی لے آئی ہوگی۔ وہ بے چینی سے اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کہو پروین، کیا خبر لائی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پروین نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بی بی جی، آپ کی اور ساگر صاحب کی محبت کی داستان پورے گاؤں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ساگر صاحب کو بے عزت کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ پر بھی یہ الزام تک لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانے کی کوشش کی ہے، دشمن کے بیٹے سے دل لگا کر۔ اور تو اور مجھے تو حویلی والوں نے اندر گھسنے بھی نہیں دیا، کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کا تعلق اس حویلی سے ہے وہ اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ میں تو اپنے بھائی سے بھی نہ مل سکی، لیکن پھر بھی میں اپنی جان پر کھیل کر ساگر صاحب کا پیغام آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ پروین، ساگر تو ٹھیک ہے نا؟ انہیں میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ اسے کسی پیر کی طرح بیڈ پر بٹھاتے خود کسی مرید کی طرح اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیسے اتنے دشمنوں میں وہ اس کے محبوب کا پیغام اس کے لیے لے کر آئی تھی۔ بی بی جی، یہ رہا پیغام۔ وہ کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے رازدانہ انداز میں بولی تھی۔ اس نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی پہاڑی کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو آ جانا۔ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہاں کے رسم و رواج ہماری محبت کے آڑے نہیں آ سکتے۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی بھی سچی محبت کی ہے تو آج آ جاؤ ہمیشہ کے لیے میرے پاس۔ یاد رکھنا، اگر تم نہ آئی تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ ہماری محبت کی داستان یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ مجھے اس راستے پر لانے والی تم ہو۔ میں نے تمہاری طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا تو تم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تمہیں ان رسم و رواج سے اتنا ڈر لگتا تھا تو پہلے پیچھے کیوں نہ ہٹی افشین؟ میرے بڑھتے قدموں کو کیوں نہ روکا؟ میں نہیں لڑ سکتا اس خاندان سے، نہیں لڑ سکتا ان جاہل لوگوں سے، ہاں لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اتنا دور کہ یہ لوگ کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھ پر یقین کر کے چلی آؤ، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ وہ نہ جانے کتنی دفعہ یہ پیغام پڑھ چکی تھی، بار بار الفاظ پڑھ کر اس کی سوچ اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک طرف اس کا محبوب تھا تو دوسری طرف اس کا خاندان، اس کی بلادری، اس کی عزت، اس کے باپ کی پگڑی۔ وہ کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جاتی، لیکن وہ جانتی تھی یہ لوگ انہیں کبھی بھی ایک دوسرے کا نہیں ہونے دیں گے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو پا نہیں سکیں گے۔ اپنی محبت کے لیے اسے ایک نہ ایک دن تو بڑا قدم اٹھانا ہی تھا۔ نہ جانے کتنی محبت کی کہانیاں ان چار دیواریوں میں جنم لے کر ختم ہو چکی تھی۔ ان مردوں کو کبھی توفیق نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کی آرزو پوچھ لیتے، ان کے لیے ان کا حکم ہی سب کچھ تھا، اور پھر اس حکم کو ماننے کے لیے انہیں مجبور کرنے والی ان کی مائیں تھیں۔ چند دن پہلے اسے بھی پتہ چل چکا تھا کہ جلد ہی اسے کسی کی دلہن بنا دیا جائے گا، اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ کاظمی حویلی والوں کے ساتھ جو تعلقات وہ جوڑے ہوئے ہے اس کا گلا یہیں پر گھونٹ دے، ورنہ انجام سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا نا؟ اس کی بہنیں، اس کی پھپھو، اس کی ماں، کس سے اس کی مرضی پوچھی گئی تھی؟ کسی سے بھی نہیں۔ اس خاندان میں وہی ہوتا آیا
تھا جو اس خاندان کے مرد چاہتے تھے۔ کبھی کسی عورت سے اجازت مانگنا تو دور کی بات، انہیں شادی سے پہلے ایک دوسرے کی تصویر تک نہیں دکھائی جاتی تھی۔ وہ نہیں گزار سکتی تھی کہ ایسی زندگی جو اسے دو پل کا سکون بھی نہ دے سکے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج رات یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ ان لوگوں کی عزت کی خاطر کتنی عورتیں اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی تھیں، کتنی عورتیں اپنا آپ بھلا چکی تھیں۔ وہ اپنا آپ بھلانے کو تیار نہ تھی۔ اسے نہیں ہونا تھا ان رسموں پہ قربان، اسے اپنی زندگی جینی تھی، اسے اپنے محبوب کے ساتھ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے رہنا تھا۔ وہ نہیں رہ سکتی تھی اس ماحول میں، اسے آزاد ہونا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی ہیں، بار بار کھل رہی ہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کیا پڑھا ہے، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو خود پڑھ لو۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل کوشش کروں گی جلدی لکھ سکوں، آج حالہ وغیرہ آ گئی تھی تو میں بچوں کے ساتھ لگی رہی ہوں کھیل کود میں، تو ایپیسوڈ نہیں لکھ سکی ٹائم پر۔ انشاءاللہ صبح آپ کو کل رات تک جلدی دینے کی کوشش کروں گی۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔